زبان کھلتی ہے جا تجھے رب نے قبول ہی نہیں کیا، سب کچھ ملا ہے لیکن تیرے دل میں عشق مصطفیٰ نہیں ہے، رب نے قبول نہیں کیا۔ اقبال فرماتے ہیں آ سر جھکا کے عشق نبی اللہ سے مانگے۔ کہتے جی میں تنخواہ نہیں دوں گا مولوی کو، میں مولوی کو نکال دوں گا، تو کون ہوتا ہے مولوی کو نکالنے والا؟ یہ علماء کا احسان ہے، یہ علماء کا احسان ہے۔ جہاں برائی بے حیائی ہو، دین سے بغاوت ہو، یہ پھر بھی چلے جاتے ہیں نکاح پڑھانے کے لیے۔ میں دیکھتا ہوں کون سا ایم پی آ کے اس کا نکاح پڑھاتا ہے، میں دیکھتا ہوں کون سا ایس ایچ او آ کے اس کا جنازہ پڑھاتا ہے۔ علماء کا احسان ہے، یہ سب کچھ برداشت کرتے ہیں لیکن دین مصطفیٰ کی خیرات پھر بھی دیتے ہیں۔ ان کا احسان ہے۔ اگر یہ چلے جائیں قسم سے اس مسجد میں کوئی اذان دینے والا نہ ہو، میں ایمان سے عرض کر رہا ہوں، مسجد ویران ہو جائے۔ 3 سپیکر اتار کے لے گئے، 1 سپیکر ہونا چاہیے، اور کون سا مسلمان ہے تو اعلان کروانے آ گیا کہ مسجد میں نہیں آنا، مسجد میں بیماری، گھر میں بیماری نہیں ہے۔ پھر میرے حسین کا نام لیتا ہے، میں نے کہا جا اپنی زبان بند کر، میرے حسین کا نام نہ لینا۔ ادھر سے کہتا ہے سجدے میں سر تھا میرے حسین کا اور ساتم سے جدا کر دیا۔ میں نے کہا آنا تو وقت تو اب ملا ہے، اب پابندی لگ رہی ہے مسجد میں نماز پر، آج سجدے میں سر ہو، پیچھے سے پولیس کی ٹانگیں ہو، میرا حسین بھی راضی ہو جائے گا، میرا آقا بھی راضی ہو جائے گا۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ میں نے کہا یہاں کر کرنا، پچھلے سال ہم نے برداشت کیا لیکن اس سال نہیں، ہنڈاگا چل رہی ہے انشاءاللہ۔ ہم نے بڑے دکھ اور زخم سے ایمان سے عرض کر رہا، پچھلے سال دوسری تراویحیں پڑھ رہے تھے اور تراویحوں کے دوران پولیس والا تصویریں کھینچنے کے لیے جوتیوں سمیت مسجد کے اندر ہم ڈوب کے نہ مر جائیں، لیکن بھاگ گیا، بھاگ گیا۔ اس دفعہ ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ، مر نہ جائیں گے، بندہ چس سے تو مرے، سینہ تان کے تو مرے۔ کیا بات، یہ کیا بات ہوئی نا؟ ایم پی ہو، ایم ایل اے ہو، تمہارے دفتر ہو، وہاں پر گستاخی میں تم برداشت نہ کرو، اپنی ذات اپنی عزت ہر چیز کو ملحوظ خاطر رکھو، ہم مسجد میں بھی اللہ کا گھر، اللہ کے گھر میں بھی تعظیم نہ کر سکیں۔ کل ظلمات میں روایت موجود ہے، میرے محبوب کا فرمان علی شان ہے، قیامت والے دن مسجد رب کے دربار میں بولے گی ودیعونی، یا اللہ انہوں نے میرا نظام معطل کر دیا، مجھے ضائع کر دیا، مجھے ویران کر دیا، آج مجھے حساب چاہیے۔ یاد رکھیں یہ صف کا جو مسئلہ ہے نا، صف کا، ایک قبلہ کاری صاحب حافظ ہے، یہاں قرآن مجید پڑھیں، میں قرآن مجید اٹھوا کے دیکھ لوں، یہ پورے اور بھی حافظ بیٹھے ہیں، سامنے آپ پڑھ کے دیکھ لیں، 28واں پارہ، سورت کا نام صف ہے، حافظ بیٹھے، سورت کا نام صف ہے۔ عبداللہ بن اسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر نسوی میں موجود ہے کہ آپ فرماتے ہیں ہم آپس میں بیٹھے تھے، پریشان تھے کہ رب کے دربار میں کون سی چیز رب کو پسندیدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام حضور کی بارگاہ، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ اللہ پاک نے فرمایا جبریل میرے محبوب کے غلام پریشان ہیں رب کے دربار میں پسندیدہ۔ اللہ پاک نے فرمایا ان کو جواب دے دو کہ اللہ کو جو صف سیسا پلائی دیوار کی طرح 1 انچ کا لیک پروف ہو، وہاں سے ہوا بھی نہ داخل ہو سکے، اتنی سیسا پلائی دیوار ہو، میرے محبوب کے غلاموں کی رب کو وہ صف پسند ہے، وہ مجاہد پسند ہے۔ بڑا حملہ کیا ہے
کافر اسرائیل کی تاریخ اٹھا کے لکھنے اپنے پاؤں کے تلے سے زمین نکل جائے. ہماری ایران سے کوئی دشمنی نہیں ہے, بالکل کسی سے کوئی دشمنی نہیں. ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کر, کوئی بھی حضور کا غلام, حضور کا دین بھی ہے. ایک دن میں ماسک پر عمل کروایا جا سکتا ہے, کیا دین مصطفیٰ پر نہیں کروایا جا سکتا؟ ایک دن میں لاک ڈاؤن پر عمل کروایا جا سکتا ہے, کیا نظام مصطفیٰ پر عمل نہیں کروایا جا سکتا؟ اتنا ظلم ہم نے آج تک برداشت کیا. قربان جائیں, حضور جب معراج سے واپسی تشریف لائے, معراج النبوہ میں موجود ہے, سرکار فرماتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ, ایک بڑی لونڈی ہے, وہ ایک بوری اٹھا کے جا رہا ہے. یہ سیاست ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے کدھر جانا ہے, آپ اتنی پریشان ہو رہی ہیں, وزن اٹھانا مجھے دے دیں. تو جلدی جلدی چل رہی تھی, تو سرکار علیہ السلام نے پوچھا اتنی جلدی پھر اتنا وزن, آپ اتنے کمزور. عرض کیا حضور کہ میرا جو مالک ہے وہ ظلم کرتا ہے, ظلم کرے گا, مجھے لیٹ ہو رہی تھی, تو میں اس وجہ سے سرکار نے فرمایا بوری مجھے دے دے, میں تیرا بھار اٹھا. وہ نصرانی تھا. اللہ اکبر کبیرہ. یہاں تو مخالف پارٹی کو ووٹ ڈال دے, اگلا پانی بند کر دیتا, راستہ دیتا, پرچہ کروا دیتا. یہ سیاست ہے. اسی کو ہم نے سیاست بنایا ہوا. ہمارے لوگ ظلم میں شریک ہوتے ہیں, پتہ بھی ہے یہ ظالم ہے, اس نے ظلم کیا ہے, قوم کا خون چوسا ہے. آج ہر بندے کو علم نہیں. ہم سفر کرتے ہیں پورے پنجاب کا, بلوچستان کا, ایسی ایسی ویڈیوز سامنے آتی ہیں, ایسی ایسی مائیں بہنیں سامنے آتی, اپنی جوان بچیوں کو چوک پر لے کر کھڑی ہیں, کوئی ہمیں ایک ٹائم کی روٹی دے دے, یہ بچی لے. یہ باقاعدہ میڈیا کے اوپر, یہ عارف امید بھٹی ہے اور ایک دوسرا ہے بھٹی, یہ ان کا دوسرا تجزیہ نگار ہے, خود اس نے بتایا پچھلے لاک ڈاؤن میں کہنے لگا میں ہسپتال میں گیا, 12 سال کی نوجوان لڑکی تھی, 12 سال کی, کہنے لگی میرے پاس گڑ گڑاتی ہوئی آئی, منتا ترلے, کہنے لگی میرے باپ کی دوائی 1 مہینے کی یا 1 دن کی لے دو, مجھے جہاں لے چلتے ہو میں جسم بھی فوش کروں گی, سب کچھ کروں گا, کچھ نہیں ہوگی. ہمارے لوگوں نے جانے قربان کر دی, لیکن یہ نہیں دیکھا ظلم کہاں کہاں تک پہنچ گیا. قسم سے میں منسی کے علاقے میں اتنی دھند تھی, 12 بجے کا ٹائم تھا, ایک عورت اینٹیں بنا رہی, اینٹیں, 2 بچے اس کے, ایک کے نیچے سلوار نہیں ہے, بچے چھوٹے سا سلوار نہیں, اوپر قمیص ہے, اور ایک بچہ پنگھوڑے میں ہے, وہ 4 پہیے کے اوپر چھت نہیں ہے, وہ اینٹیں بنا رہی. میں نے کہا یار دیکھو یہ بچہ اگر نمونی ہو گیا, یہاں تو ویسے بھی نہیں جا سکتے بیچارے, ان کو کوئی ہاتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے, سلام لینے کے لیے, اینٹیں بنانے والے ان کو کوئی منہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن جب ووٹوں کے دن ہوتے ان کو گاڑیوں پر بٹھا کر لے جاتے. میں نے کہا آج وہ کہاں گئے, ان کو لنڈے سے بھی کپڑے لے کر دیں, ان کو جرسیاں مل سکتی ہیں, اور کلو کے حساب سے لنڈا ملتا ہے, لنڈا بھی دیتے رہیں تو ان کے جسم اوپر کپڑا آ سکتا ہے. لیکن نہیں, کوئی لاہور بیٹھا ہے, کوئی کراچی بیٹھا ہے, ان کو کیا پتا یہاں قوم کہاں تک خراب ہو رہی ہے, کہاں تک غلط جا رہی ہے, ان کو کیا پتا. الحمدللہ اللہ کا احسان عظیم ہے. لبیک والوں نے اس لاک ڈاؤن میں قسم سے لوگ پریشان ہو گئے, رو پڑے, انہوں نے کہا یار انہوں نے فاروق کی یاد تازہ کر دی کہ کسی کو پتہ نہیں ہے ہمارے دروازوں پر راشن پڑا ہوا تھا. کہ لگی تصویر نہیں کھینچی انہوں نے, وہاں پر دروازے کے اوپر راشن پڑا ہوا. لوگ ہم سے دکھی ہیں, ہم نے کیا دکھ دیا ہے. وہ کہتے تھانوں میں ہمارا کام نہیں کرواتے, بالکل نہیں, برائی برائی ہے, کسی کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے ہم, جو برا کام کرے گا بالکل نہیں, کسی صورت ہم خود پکڑ کے دیں گے, سزا دیجیے اس کو, بالکل نہیں کسی بھی اعتبار سے. یہ کیروڑ پکا میں 4 دن پہلے شاید آپ نے بھی ویڈیو دیکھی ہوئی, 4 بندے قتل ہوئے دن کے وقت. کون سے مدار ہے کہ دن کا کوئی نہیں. لبیک والوں کو جب پکڑ لو جیسے پکڑ لو, نہ ان کا تھانوں میں نہ کورٹ کچہریوں میں, جہاں چلے جائیں ان کا کوئی جناب پرسانی حاضر نہیں. میں کا کوئی مسئلہ نہیں, میری محبوب کا فرمان ہے انا وارث من لا وارث لہ, جس کا کوئی نہیں سرکار فرماتے میں اس کو. سبحان اللہ. یہ وہ عدالت ہے جہاں اونٹ بھی اپنے دکھڑے سناتے ہیں. حضور چارہ کم ڈالتا ہے, مجھ سے کام زیادہ.
یہاں ہرنیں اپنا دکھ سناتی ہیں، آقا میں نے بچوں کو دودھ پلانا ہے، میری ضمانت تو دے دیں۔ یہاں تو بھیڑیے بھی بول پڑتے ہیں، اور یہاں تو سانپ بھی عشق مصطفیٰ کے لیے اور کئی سالوں وہاں بیٹھا ہوتا ہے کہ حضور آئیں گے میں بھی دیدار کروں۔ مرتا ان پر جو تھانوں میں کورٹ کچہریوں میں کام آتے ہیں، میں نے کہا یاد رکھ تھانوں کا پکڑا چھوٹ سکتا ہے، قبر کا پکڑا آج تک نہیں چھوٹا۔ اللہ اکبر کبیرہ، قربان جائیں میں اپنی بات کا اختتام کروں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام 40 دنوں کی، سبحان اللہ، میں نے بات کی نا تڑپنے پر، حضور کا نام آئے تو تڑپ جانا چاہیے۔ پھر ملتا کیا ہے؟ میرے محبوب فرماتے ہیں، میرے چچا نے مجھے عرض کیا کہ آپ چاند سے باتیں فرما رہے تھے، سمجھ نہیں آئی آپ کیا فرما رہے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا مجھے چاند عرض کر رہا تھا حضور جس طرح بچے روتے ہیں نا آنسو نکلتے ہیں، حضور آپ کا آنسو نہیں نکلنا چاہیے، یہ میری گزارش ہے۔ اگر آنسو زمین پر گر گیا تو زمین خشک ہو جائے گی تو آپ کی امت بڑی پریشان ہوگی۔ اللہ اکبر، امتی اتنا بدنصیب ہے، اتنا بدنصیب کہ اس کو علم نہیں، امت کے لیے حضور نے کتنے دکھ برداشت کیے۔ مولانا وائس کاشفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور معراج شریف سے جب واپسی تشریف لائے تو واپسی کیوں تشریف لائے؟ حدیث علیہ السلام بھی آسمانوں یعنی انبیاء کرام نے لکھا ہے وہ آسمانوں پہ، تو حضور بھی وہاں آپ کے دربار میں رہ جاتے ہیں، تو بڑا پیار لگتا ہے ارشاد فرمایا اور فرماتے ہیں یہ پورا عالم موجودات جسم کی مانند ہے، میرے آقا جان کی مانند ہے، فرمایا جسم اور جان جدا تو نہیں ہو سکتی، یہ تو حضور کی مہربانی ہے تشریف لے آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہماری زندگی کیسی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، قربان جائے قربان جائے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب ہم کلام ہوئے تو میرے محبوب فرماتے ہیں میں نے رب کے دربار میں عرض کیا، رب نے فرمایا کیا مانگتے؟ میرے رب نے جب فرمایا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روایت کے مطابق 70,000 مرتبہ امت کے بارے میں عرض کی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، ایک مرتبہ جب رب نے خطاب فرمایا، 2 مرتبہ، ہر مرتبہ جواب کیا تھا؟ ربی حبلی امتی، اور امت پھر ہم نے اپنے محبوب سے شکوہ فرمایا، شکوہ فرمایا میرے محبوب مجھے تیری امت سے شکوہ ہے۔ یا اللہ کیا شکوہ ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا مجھے یہ شکوہ ہے میں اس سے کل والا عمل نہیں مانگتا، یہ مجھ سے کل کی روٹی مانگتا ہے، پرسوں کی روٹی مانگتا ہے، چوتھ کی روٹی مانگتا ہے، اور پوتوں کے لیے کما، اور پوتوں کے لیے جناب ضرورتوں کے لیے وہ جناب۔ اے میری محبوب مجھے تیری امت سے شکوہ ہے، رزق میں دیتا ہوں دکھاتا دوسروں کو، میں تیرے صدقے سے دیتا ہوں یہ دوسروں کو دکھاتا۔ اے میری محبوب مجھے تیری امت سے شکوہ ہے، یا اللہ کیا ہے؟ یا کرون رزقی ویشکرون غیری، یا اللہ رزق اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب تیرے صدقے سے رزق تیرا کھاتا ہے اور غیروں کا شکر ادا کرتا ہے۔ اے جی فلانے کا احسان ہے، فلانے کا احسان ہے، فلانے کا احسان ہے تیری جسم پر۔ دیکھ آج عیسائی کو پہلے سے اگر ڈرموں کے خوشبو منگوا کر اوپر ڈال لے خوشبو نہیں آئے گی، لیکن حضور کا کلمہ پڑھ لے تو جسم کی خوشبو۔ سبحان اللہ، حضور کا کرم نہیں، مسلمان سے بدبو نہیں آتی، گستاخ سے بدبو آتی۔ ہاں جی ہاں جی بالکل۔ میں لاہور جا رہا تھا کہ لاہور حضور کی بارگاہ میں، تو یہ اجتماع ہو رہا تھا راکمنڈ میں، تو میں وہاں موٹر وے کے اوپر کیونکہ 7 ہوٹل بنے ہوئے اوپن ایریا تھا، بالکل کھلی فضا، اتنی بدبو آئے اتنی بدبو، میں بڑا پریشان ہوں۔ میرے ساتھ منشی صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ شاید بدبو آ گئی، میں نے کہا بہت بڑی باری، میں نے کہا ایک گندا بندہ لیٹرین میں بیٹھ سکتا ہے لیکن یہ بدبو، میں نے کہا دیکھیے داڑھی شریف کی سب کچھ ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ان کے سینے میں عشق مصطفیٰ ہے، ان کی جنگ حضور سے، دنیا جہان کی باتیں چلتی رہے، دکھ اور تکلیف نہیں ہوتی، یا رسول اللہ کہیں الصلوۃ والسلام نہیں کہ رسول اللہ، اسی وقت پھڑک اٹھتے ہیں۔ میں نے کہا یہی وجہ ہے، وگرنہ میں نے کہا سنی گناہ گار ہو، منشی صاحب گناہ گار ہو، بدکار ہو، کبھی ان سے بدبو نہیں آئے گی، چہرے پر نور نظر آئے گا۔
میرے محبوب کا فرمان ہے یوم تبیض وجوہ اہل سنت والجماعہ، تفسیر در منصور میں میرے آقا نے فرمایا قیامت والے دن اتنی امتیں ہوں گی، میرا امتی کیسے پہچانا جائے گا؟ وہ سنی ہوگا اور سنی کے چہرے سے نور نکل جائے گا۔ الحمدللہ ہمارے گھروں پر سب جھنڈے لگے ہوتے ہیں، کالے نہیں، پیلے نہیں، لال نہیں، اس طرح ہے کہ نہیں؟ سبز جھنڈا۔ ہم لوگوں کو بتاتے ہیں نہ کالے نہ کالی باتیں کرتے ہیں، الحمدللہ نہ اوپر سے کالے نہ اندر سے کالے۔ ہاں جو اوپر سے کالا وہ بتاتا ہے میرا دل کالا ہے کیونکہ میرے دل میں صدیق کی محبت نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر یہی بات ہے، جس سینے میں صدیق کی پیر عمر کی محبت نہ ہو تو ساری زندگی پٹیدہ راضی اور جس سینے میں میرے صدیق کی محبت ہو ساری زندگی نبی کے نام تے لوٹیدہ راضی۔ قربان جائیں سنیوں اپنے عقیدے پر بات کیے، حضور کا نام آئے تب بھی سینے میں ٹھنڈ پڑ جاتی، حق چار یار کا نام لگے تب بھی سینے میں ٹھنڈک پڑ جاتی۔ حیدر کرار مولا علی پاک یہ تو پھر مومن اور منافق کی پہچان کا تھرمومیٹر ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، الحمدللہ یہ اللہ کا خاص احسان ہے، اللہ نے سچا عقیدہ عطا فرمایا، سچا ہر صحابی نبی جنتی میرے آقا فرماتے میرے حوض کوثر کے 4 کونے، ایک کونے پر میرا صدیق، دوسرے پر عمر، تیسرے پر عثمان، چوتھے پر میرے علی ہوں گے۔ یہ ریاض النادرہ میں روایت موجود ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب صدیق کے پاس آئے گا وہ پھر انویسٹیگیشن کریں گے اس کے سینے میں علی کی محبت ہے کہ نہیں۔ اللہ قربان جائیں کبھی اغیار کے پاس نہ بیٹھا کریں، ذہن میں رکھیں میرے محبوب کا حکم لا تجالسوا لا تراکم لا تواکم لا تراک ولا تشارکوا ولا تصلوا علیہم ولا تصلوا معهم، حضور کا فرمان ہے۔ سبحان اللہ۔ الکبائر میں امام ذہبی نے نقل فرمایا اور کنز الایمان میں بھی موجود ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا ایک قوم ایسی آئے گی جو مجھ میں، میرے اصحاب میں سے، میرے اہل بیت میں سے، میرے سسرانیوں میں سے عیب نکالیں گے۔ میرے محبوب نے فرمایا نہ پاس بیٹھنا نہ بیٹھنے دینا۔ لوگ کہتے ہیں مولوی تجھ بڑے شدت پسند، میں قرآن پڑھ، اگر نہیں آتا تو پھر ہم سے پڑھ۔ کیا بات، شدت پسندی کی بات ہی نہیں، کیا بات، یہ تو بات ہی نہیں شدت پسندی کی۔ ایمان تو یہ ہے خود خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ 2 عالم سے خفا میرے لیے، تو تب ہے۔ کیا بات، کیا بات، اللہ اکبر کبیرہ۔ قربان جائیں یہ تو میرے محبوب کا دین ہے، جہاں باپ بھی زبان سے چند لفظ نکالے تو عبیدہ بن جراح گردن کاٹ کر کان سے پکڑ کر حضور پہ ختم ہو گیا۔ تو پھر قرآن آ جائے لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویؤدون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله۔ قرآن ہے، رب نے فرمایا سونیا میں اس پہ راضی ہو گیا یہ مجھ پہ راضی ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اے میرے محبوب جو تیرے دامن سے چمٹ گیا وہ باپ کو تو کاٹ سکتا ہے، دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑ سکتا۔ میں نے کہا کہ قرآن پڑھے۔ حضرت زید بن ثابت جب آپ نے حضور کی غلامی اختیار کی تو آپ کی ماں بیٹھ گئی دھوپ میں زاروں کو تھا 2-3 دن بھوکا پیاسا، دیکھا کہا بیٹا واپسی آ جا، میں مر جاؤں گی، میں بھوکی مر جاؤں گی، میں پیاسی مر جاؤں گی، واپسی آ جا۔ تو میرے زید کا سیاقی رسول کا جواب سنی۔ آج جو لبیک والوں سے ناراض ہوتا نا جی اے ماں پیو، بھائی ماں پیو بادشاہ بندے ہو، کیوں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ 3 چیزیں ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ، یا اللہ میرے والدین میرے محبوب پر قربان، وولدہ
میری اولاد والناس اجمعین، سارا جہان جو مجھ سے نسبت رکھتا ہے، سارا تین چیزیں ہم بھی 3 مرتبہ کہتے ہیں لبیک لبیک لبیک، یہ 3 چیزیں، باپ کا بھی سودا ہم نے، اولاد کا بھی سودا ہم نے کر دیا، سارے جہان کا بھی سودا۔ او خدا دے بندے ابے آ کیوں پریشان، تیرا سودا سا سرکار نال کیتا تو پریشان ہو گئے۔ اچھا ہوتے الحمدللہ، یہ حدیث پاک ہے۔ میرے محبوب سے سوال کیا، حضور ایمان کیا چیز ہے؟ بخاری شریف کے حوالے اوراق میں یہ روایت موجود ہے، لیکن قرآن کی اس نسبت سے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم فاموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ۔ رب نے فرمایا اے میرے محبوب، باپ کو سارا خاندان تو چھوڑ سکتا ہے لیکن رشتہ مصطفیٰ نہیں چھوڑ سکتا۔ سبحان اللہ، یہ ذہن میں رکھیں، یہ قرآن ہے، یہ قرآن مجید ہے۔ اس وجہ سے ہمارا یہ مشن ہے کہ ہر گھر میں ایک بچہ عالم بنائیں گے انشاءاللہ۔ یہ تعلیم لگا کا منشور انشاءاللہ، کیا ہمارا منشور الحمدللہ الحمدللہ، ہم کوشش کرتے ہیں اس پر انشاءاللہ۔ ساڑی قوم تو لگی انگریزی انگریزی پھر بھی نہیں آتی، بی اے کا اسٹوڈنٹ ہے وہ بھی رٹے لگا رہا ہے، انہوں نے کہا اتنا پیسہ ضائع کر دیا تم نے ماں باپ کا، وہ خدا کے بجائے۔ عجیب انسان ہے، یہ علی بات آسا پڑھ لیتا تو ہمیں مشورے دینا، دنیا چاند پہ پہنچ گئی مولوی ہو تم ہلے ادھر بیٹھے ہو۔ میں نے کہا ہمیں ضرورت ہی کوئی نہیں، ہمیں ضرورت ہی نہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو ایک مرتبہ، ابو نعیم نے اس روایت کو نقل کیا، تحفہ حفاظ میں موجود ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جو ایک مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے اس پر رحمت برستی ہے۔ سبحان اللہ، چھوٹا سا بچہ ہی کیوں نہ ہو، جو 2 مرتبہ پڑھے اس کے گھر والوں پر برستی ہے، جو 3 مرتبہ پڑھے اس کے ہمسایوں پر برستی ہے، جو 12 مرتبہ پڑھے جنت پہ 12 محل اس کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، سوائے اس کے میرے آقا فرماتے ہیں جس نے ناحق قتل کیا ہو یا کسی کا حق مارا ہو۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس نے 100 مرتبہ پڑھی 50 سال کے گناہ معاف، جس نے 400 مرتبہ پڑھی اس کے 100 سال کے گناہ معاف۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس نے 1000 مرتبہ پڑھی اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک جنت میں اپنا گھر نہیں دیکھے۔ میں نے کہا ادھر آ، وہ سائنسی ادھر آ، انہیں دنیا کے ہاں جی یہ ہمیں سکھاتے ہیں سر۔ میں نے کہا تو چاند پر رہ گیا، پتہ نہیں چاند پر کیا بھی ہے کہ نہیں، ہمیں بھی وقوف بنایا۔ چاند پورے آسمان کا چکر کاٹتا ہے، وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ۔ قرآن نے کہا پورا چکر کاٹتا ہے، اور اس کی سپیڈ کتنی ہوگی، کتنی رفتار ہوگی؟ یہاں 40 کی سپیڈ پر موٹر سائیکل ہو بندہ بھاگ کے نہیں چڑھ سکتا، اس طرح ہے کہ نہیں، اور اس کی اتنی سپیڈ۔ ایمان سے بتائیں اگر کوئی کافر چاند دیکھے کہے کل عید ہے، کیا مسلمان عید منائیں گے؟ کیوں؟ کافر ہے، کافر ہے، اس کی گواہی مسلمان کے حق میں قبول نہیں ہے، تو پھر کیسے ہم جس کا دیکھنا نہیں مانتے جانا کیسے مانتے؟ کرامت تراشی میں موجود ہے باقاعدہ، یہ اخبار میں بھی چھپا، یہ باقاعدہ موجود ہے۔ چائنا کے اندر ایک ایمبیسی بنی، امریکہ نے بنائی، وہ چاند پر زمینیں بھیجا، بے وقوف کہیں کہ انا انزلناہ قرآنا عربیًا لعلکم تعقلون۔ رب نے فرمایا جس کو میرا قرآن نہیں ہے اس کو عقل بھی نہیں ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ، علماء کبھی آپ کو الٹی سائڈ میں نہیں لے جائیں گے، آپ سائنس اٹھا کے دیکھ لیں، ادھر قرآن رکھ لیں، سائنس کہتی ہے زمین متحرک ہے، گھوم رہی ہے۔ ہماری قوم چل پڑی، 5000 بھی دیے، دماغ بھی خراب کیا، بے وقوف بھی بنے، جو گھوم رہی۔ اور میں نے کہا پاکستان میں تو مہنگائی کی وجہ سے دماغ گھوم رہا، تو اس وجہ سے تم کہہ رہے زمین گھوم رہی، اور خدا کے بندے خود تو خیال کر۔ قرآن کہتا ہے الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین مسخر ہے۔ میں نے کہا میرے جامی نے ایک شعر میں کچھ نے عشق مصطفیٰ نے مسئلہ حل کر دیا، صلی اللہ علیہ نور کذو شد نور ہاں پیدا، زمین از خوب میں او ساکن فرق در عشق کے او شہدہ۔ آپ نے فرمایا او میرے محبوب آرام فرما رہے زمین کی جرت ہے وہ ہل جائے، ساکن ہے۔ پھر میرا اقبال بولا، کیا بولا؟ فرمایا خیمہ افراد کا استادہ اسی کے نام سے ہے، نبض ہستی تبش آمادہ اسی کے نام سے ہے۔ اقبال نے فرمایا اگر حضور کے عشق سے، حضور کے عشق سے اگر تو بلندیاں چاہتا ہے، اگر تو آسمانوں پر جانا چاہتا ہے، تو میں کسی جہاز کی ضرورت نہیں ہے، تو کسی خلائی شٹل کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کیا کر قوت عشق سے ہر پست کو دار میں اس میں مصطفیٰ سے جانا کر دے۔ کیوں ہونا یہ پھول تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، چمن دار میں بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، ہونا یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خون بھی نہ ہو،
الحمدللہ الحمدللہ پہلے دین پڑھیں پھر سائنس پڑھائیں یہ ذہن میں رکھیں تاکہ اس کو مسئلے کا پتہ چل سکے زمین متحرک نہیں ہے یاد رکھیں مملکت عقل ماری جاتی اگر زمین متحرک ہو تو جو چیز حرکت میں ہو وہ تو گرم ہو جاتی ہے اگر کپڑا گرم ہو اگر اس پر گیلا ہو پانی ہو اس کو حرکت نہیں خشک ہوتا ہے یا گیلا ہوتا ہے خشک ہوتا ہے تو اتنی دیر سے جو حرکت کر رہی ہے چاہیے تو یہ گرم ہو جائے ہم تو پاؤں بھی نہ رکھ سکیں اوپر سے سورج کی تمام لیکن نہیں چل بھی رہی ہے تو میں نے کہا بدبخت ہمیں ضرورت ہی نہیں چاند پر جانے کی ہمیں آمنہ کا چاند سے مل گیا اس کے قدموں میں پہنچ گئے کسی چیز کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاند اندھے نجری دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی آل سنت کا ہے بیڑا پار عذاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے قدرت رسول اللہ کی وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا اے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی کیوں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی طلعت رسول اللہ تیری ترقیاں یہاں رہ جائیں میں نے کہا چھوٹا سا بچہ قل هو اللہ احد صرف پڑھی ہے میرے آقا فرماتے ہیں جنت کہاں ہے وہ یہاں بیٹھے جنت اب یہاں سے کسی چھوٹے بچے کو ملتان بھیجے واپسی گھر میں نہ سکتے لیکن میرے محبوب کے کلام کا کمال دیکھیے قرآن کا کمال دیکھیے پہچان دیکھیے ملتان کتنا دور ہے قریب ہے اگر وہاں بچے کو چھوڑے گھر نہیں پہنچ سکتا گھر کی شناخت نہیں رہے گی لیکن قرآن پڑھنے والا قل هو اللہ احد پڑھنے والا چھوٹا سا بچہ پھٹے کپڑے قمیص اور سلوار اور ہے لوگ تانا دیتے کہتے ہیں دیکھو یہ دین ہے یہ دین ہے میں نے کہا یہ سادگی ہے بڑا حسن ہے اپنی طرف تو دیکھنا نیچے پینٹ اور ہے شرٹ اور ہے ادھر نہیں دیکھتا ہے نیچے اور رنگ ہے اوپر اور رنگ ہے پھر گلے میں پٹا عیسائی کا ہے میں نے کہا ہمارا الحمدللہ اللہ کا احسان عظیم ہے میں نے کہا یاد رکھ یہ جو ٹائی والے کو دیکھ کر سلوٹ کرتا ہے نا ٹائی والا جب ماں فوت ہوتی ہے باپ فوت ہوتا ہے تو پھر ٹائی والا کام نہیں آتا میرے نبی کی چٹائی والا کام الحمدللہ میں نے کہا وہ تو بیچارہ غسل بھی نہیں دے سکتا ہے ہاں میں نے کہا یہ دیکھ ملتان میں سے واپسی بچہ گھر نہیں پہنچ سکتا لیکن قل هو اللہ احد کی برکت دے میرے محبوب فرماتے ہیں جنت ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا سفر ہے 500 سال کا پھر دوسرے آسمان 500 سال پھر تیسرا آسمان یہ 3500 سال کی عمر چاہیے پھر سدرۃ المنتہی جنت الماوا میں نے کہا جنت کہاں ہے میں نے کہا ڈوب مر ملا میرے محبوب نے مسئلہ حل کیا کہ میرا قرآن پڑھنے والا بچہ ہو صرف ایک قل هو اللہ پورا پارا نہیں پورا قرآن نہیں ایک قل هو اللہ حفظ کرنے والا بچہ یہاں بیٹھے 3500 سال کا سفر ایک سیکنڈ میں جنت میں اپنا مقام دیکھ سکتا ہے کیا امت خضرا والا ان غلاموں کو نہیں دیکھ سکتا اللہ اکبر کبیرہ قربان جائیں یاد رکھیں جن کی نسل میں فرید نہ ہو کبھی مدینہ نہیں پہنچا سکتا الحمدللہ یہ ہم ہی ہیں یہ ہمارے علماء ہیں ہمارے ولی ہیں یہ ہمارے رہنما ہیں ہمارا ان سے رابطہ بھی موبائل کے ذریعے سے ہوتا ہے اور موبائل کے ذریعے سے نہیں ہو سکتا جب تک سم نہ ہو سم ہو تو پھر رجسٹرڈ ہونی چاہیے رجسٹر ہوتی ہے بایو میٹرک سے اسی طرح ہے کہ نہیں ہے انگوٹھا لگتا ہے میں نے کہا ان کی تو سم بھی نہیں کھلی کیوں ان کی بایو میٹرک ہی نہیں سبحان اللہ ہماری بایو میٹرک ہے الحمدللہ ہم قیامت والے دن گم ہو گئے ہماری سم گم ہو گئی تو ہم بایو میٹرک سے پہچانے جائیں گے انگوٹھوں سے جب نور نکلے گا پتہ چل جائے گا انگوٹھے بھی بولیں گے قرآن کا فیصلہ ہے منہ پہ مہر ہے ہاتھ بول رہا ہے انگوٹھا بھی بول رہا ہے آقا یہ نور نہیں نکل رہا کس وجہ سے اس کی سم کھلی ہوئی ہے اس نے بایو میٹرک کروایا ہے الحمدللہ ان کی بایو میٹرک نہیں ہوئی اس وجہ سے ان کی سم کھلی نہیں وہ فرید تک نہیں پہنچ سکتے جو میرے فرید کی جنت نہ پہنچا تو وہ ریاض الجنہ کیسے پہنچے گا وہ
وہ کیسے پہنچے گا؟ نہیں پہنچ سکتا، بالکل نہیں۔ الحمدللہ اللہ کا احسان عظیم ہے، یہ امت مسلمہ بڑی تشویش کا شکار ہے۔ وہ داڑیاں دیکھتی ہے، وہ دیکھتی ہے جناب رب نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں پاکوں کو پلیتوں سے ہر دور میں جدا کروں گا۔ سنی ادھر بھی میلاد کر رہے تھے، ادھر بھی میلاد کر رہے تھے، پتہ نہیں چل رہا تھا ایک نمبر سنی کون ہے۔ انہوں نے قاضی روڈ بھی بنائے، بڑی خدمات بھی کی، میلاد بھی بنایا، پھر اللہ پاک نے قربان جائیں بھیجا غازی ممتاز کو، وانٹ کر دیں کہ نواز والے سنی ہیں، یہ غازی ممتاز والے سنی ہیں۔ پھر پریشانی نہ ہے کوئی، پھر پریشانی نہ ہے کوئی۔ غازی ممتاز کا نعرہ پھر لگانے لگ گئے کچھ، پتہ چل گیا ہوگا، جن میں کیپٹن صفدر بھی آ گئے، پھر کئی نعرہ لگانے والے ہو گئے تھے۔ انہوں نے کہا جی ہم بھی ختم نبوت کے پہرے دار۔ شیخ رشید بھی کہنے لگا، رب نے فرمایا پھر امت پریشان ہے، اے امیر المجاہدین اب تو میدان میں اتر جا، اب تو آ جا، میرے محبوب کے نورانوں کے درمیان سسپینس پیدا نہ ہو، پتہ چل جائے یہ غلام اور ہیں جو عاشقان رسول کے ساتھ ملے، فیض آباد والے اور ہیں، اسلام والے اور ہیں، عمران والے اور ہیں۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ قربان جائیں علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ، میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ علامہ رومی فرماتے ہیں کہ عاشق جب منافق کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو اس کے عشق مصطفیٰ والا چراغ بجھ جاتا ہے، اس کا وہ عشق مصطفیٰ والا چراغ بجھ جاتا ہے۔ عاشق کی صحبت میں، جنس کی صحبت میں بیٹھے، غیر جنس کی صحبت میں نہ بیٹھے۔ آپ فرماتے ہیں مینڈک کی لگ گئی یاری چوہے سے، آپس میں محبت جب بڑھی تو آپس میں بات کی، انہوں نے کہا یار محبت بڑھ گئی ہے، اب فراق جب ہوتا ہے، جب دل کرتا ہے دیدار کا تو سامنے نہیں ہوتا، کوئی ایسا طریقہ اپنائے کہ جس وقت کھینچ پڑی میں سامنے آ جاؤں، تو سامنے آ جاؤں۔ انہوں نے پاؤں میں رسی ڈال لی، اب وہ پانی میں رہنے والا جانور ہے مینڈک اور چوہا خشکی میں رہنے والا، جنس